السلام علیکم دوستو الپ ارسلان اسلامی تاریخ کا وہ دلیر سلطان تھا جس نے صرف 20,000 مسلمانوں کے ساتھ 3 لاکھ کے صلیبی لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ الپ ارسلان کون تھا اور اس نے کیا مار کے انجام دیے، اس تاریخ سے واقف ہونا موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اس عظیم مسلمان فاتح کے بارے میں چند اہم حقائق اپنی اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں ایک سلجوق نامی غیر مسلم ترک سردار کچھ خاندانوں کے ساتھ ہجرت کر کے وسط ایشیا میں بخارا کے قریب جند کے مقام پر آ کر آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جن سے ان غیر مسلم ترکوں کے برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ سلجوق اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلامی تعلیمات سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ سلجوق قبیلہ اپنی بہادری اور ایمانداری کی وجہ سے جند اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہونے لگا، اور دیگر ترک قبائل بھی سردار سلجوق کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ ترکوں کے اس اتحاد کی وجہ سے سلجوق نے ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی جو بعد میں سلجوق سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وسط ایشیا، یورپ، موجودہ ترکی اور ایران کے کئی علاقے سلجوق سلطنت کا حصہ بنے۔ گو کہ سلجوق سلطنت ایک خود مختار ریاست تھی، لیکن ترک حکمران اور قبائل خلافت عباسیہ کا بے حد احترام کرتے تھے، اس لیے وہ حکمرانی اور دیگر اعزازات کی سند عباسی خلیفہ سے حاصل کرنا باعث سعادت سمجھتے تھے۔ اس سلجوق نامی سردار کے 3 بیٹے تھے جن کے نام اسرائیل، موسیٰ اور میکائل تھے۔ سردار سلجوق کی وفات کے بعد اس کا بیٹا میکائل اس نئی حکومت کا سربراہ بنا۔ سردار میکائل کے بھی 3 بیٹے تھے جن کے نام پیگو بیگ، تغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد تھے۔ سردار میکائل کی وفات کے بعد تغرل بیگ اپنے بھائیوں کی حمایت سے سلجوق سلطنت کا سلطان بن گیا۔ اس نئے سلجوق سلطان تغرل بیگ نے اپنے بھتیجے محمد کو مرو نامی صوبے کا گورنر مقرر کر دیا۔ بعد ازاں جب سلطان تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو عباسی خلیفہ نے ان کے بھتیجے محمد کو سلجوق سلطنت کا سلطان نامزد کیا، اور دوستو یہی سلطان محمد تاریخ میں سلطان الپ ارسلان کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان محمد الپ ارسلان نے رے نامی شہر کو سلجوق حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلجوق سلطنت کے قریب و جوار میں یورپی صلیبی کافی طاقتور ہو چکے تھے اور اکثر مسلمان علاقوں پر دعویٰ بول کر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے تھے۔ چنانچہ الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی فساد پھیلانے والے صلیبیوں سے مقابلہ کیا اور ان کے علاقے آرمینیا اور جارجیا کو سلجوق سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ ان فتوحات سے فارغ ہو کر سلطان الپ ارسلان نے حجاز مقدس کی طرف توجہ کی۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہاں کے مسلمان سخت بے چینی کا شکار تھے، چنانچہ سلطان الپ ارسلان نے حجاز مقدس سے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں عباسی خلافت کا جھنڈا لہرا دیا۔ دوستو الپ ارسلان ہی وہ پہلے ترک حکمران تھے جنہوں نے حجاز مقدس کی خدمت کی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ قیصر روم چہارم رومانوس نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بہت بڑا لشکر تشکیل دیا، جس میں 3 لاکھ جنگجوؤں کے علاوہ جنگل کاٹنے، راستہ ہموار کرنے اور دیواروں میں نقب لگانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس لشکر کے پاس 60 منجنیقیں تھیں جس پر بھاری پتھر رکھ کر دشمن لشکروں پر پھینکے جا سکتے تھے۔ قیصر روم کو اس صلیبی لشکر کی طاقت اور وسائل پر اتنا یقین تھا کہ اس نے فتح سے قبل ہی فرضی طور پر مسلمانوں کے علاقے اپنے امراء میں تقسیم کر دیے۔ سن 1071 عیسوی میں اس کثیر صلیبی لشکر نے سلجوق علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور ملازگرت نامی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان الپ ارسلان آذربائیجان میں تھا کہ اسے قیصر روم کے لشکر کی ملازگرت پہنچنے کی خبر دی گئی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ ملازگرت پہنچا۔ سلطان الپ ارسلان کے پاس کچھ روایت کے مطابق 15,000 اور کچھ روایت کے مطابق 20,000 کا مختصر لشکر تھا۔ انسانی عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ الپ ارسلان قیصر روم کے آگے ہتھیار ڈال دیتے یا راہ فرار اختیار کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر اور اس کے اکثر سالار بھی لاکھوں صلیبی جنگجوؤں کو دیکھ کر دم بخود تھے۔ الپ ارسلان بالکل خاموش اپنے گھوڑے پر بیٹھا صلیبی لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی نے سلطان سے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں؟ سلطان الپ ارسلان نے جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ ان لاکھوں جنگجوؤں کو دفناؤں گا کہاں۔
یہ کہہ کر الپ ارسلان کہہ کر لگانے لگا تو سارے سردار حیران رہ گئے۔ رمضان شریف کے آخری ایام تھے۔ سلطان الپ ارسلان نے نماز کے بعد اپنے سپاہیوں اور کمانڈروں سے خطاب کیا اور کہا کہ جو واپس پلٹنا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ منصب العین فتح یا شہادت ہے۔ الپ ارسلان نے روایات کے عین مطابق قیصر روم رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا، لیکن قیصر روم نے فوجی طاقت کے زوم میں صلح کی پیشکش ٹھکرا دی۔ الپ ارسلان نے قیصر روم کا جواب سن کر اسی وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن بزرگ عالم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کل جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر میدان جنگ میں جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کر کے عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کسی ایک مسلمان کی دعا آپ کی فتح کا سبب بن جائے۔ سلطان الپ ارسلان کو عالم دین کا مشورہ پسند آیا۔ سلطان نے اگلے دن نماز جمعہ کے بعد اپنا شاہی لباس اتار کر سفید کپڑے پہنے اور اسلامی فوج کو مخاطب کر کے کہا، اے مجاہدین اسلام، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں۔ میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ میں الپ ارسلان آج کسی کا بادشاہ نہیں ہوں، میں آج آپ کی طرح ایک عام سپاہی ہوں۔ میرے ساتھ جو لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے، تاریخ ان کو ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ میں الپ ارسلان اگر میدان جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سفید کپڑے میرا کفن ہوں گے۔ سلطان الپ ارسلان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی، اتنی خاموشی کہ ہوا کے سرسراہٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یکا یک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے فضاؤں کو چیرتے ہوئے لاکھوں صلیبی جنگجوؤں کی سماج سے ٹکرانے لگے، جس سے ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تمام لشکر نے الپ ارسلان کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یورپی مورخ ایڈورڈ لکھتا ہے کہ جنگ ملازگرت میں سلطان الپ ارسلان نے اپنی تیر اندازوں سے بہترین کام لیا تھا۔ سلطان نے تیر اندازوں کو بلند مقام پر ہلال کی شکل میں کھڑا کر کے دشمن کی صفوں پر بارش کی طرح تیر برسانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ اتنی تیزی سے تیر برسا رہے تھے کہ پیچھے والی صفوں میں موجود صلیبی فوجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عصر کے وقت جب کہ جنگ زوروں پر تھی، قیصر روم رومانوس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ قیصر روم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ دوران جنگ ہی آرام کے لیے اپنے خیمے کی طرف پلٹا۔ جب صلیبی جنگجوؤں نے اپنے کمانڈر رومانوس کو واپس پلٹتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ میدان جنگ سے فرار ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں صلیبی بھی واپس پلٹنے لگے تو پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ میں صلیبی سپاہی ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ دوسری طرف سلجوق فوج نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور تاک تاک کر نشانہ بنانے لگے۔ قیصر نے اپنے فوجیوں کو میدان جنگ سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر فوج کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ قیصر روم رومانوس بھی ایک بہت بہادر جنگجو تھا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا رہا، لیکن اس کی ساری محنت بے سود ثابت ہوئی، یہاں تک کہ وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ سلطان الپ ارسلان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملازگرت کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ملازگرت کی تاریخی فتح کے بعد 1073 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان اپنی فوج کے ساتھ ترکستان کی طرف روانہ ہوا اور دریائے جیجو عبور کر کے ایک سرحدی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ دار یوسف خوارزمی کو گرفتار کر کے سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یوسف خوارزمی نے بھرے دربار میں سلطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سلطان الپ ارسلان نے غصے میں آ کر یوسف خوارزمی کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ یوسف خوارزمی نے پھر اول فول بگنا شروع کی تو سلطان نے کمان اٹھا کر اس پر تیر چلایا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ سلطان الپ ارسلان غصے میں تخت سے نیچے اترے، لیکن بدقسمتی سے ان کا دامن لکڑی سے الجھ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ یوسف خوارزمی نے موقع غنیمت جانا اور بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے زہر آلودہ خنجر سے سلطان الپ ارسلان پر پے در پے کئی وار کیے۔ سپاہیوں نے فوراً یوسف خوارزمی کو قتل کر ڈالا، لیکن سلطان کو اتنے گہرے زخم لگے کہ وہ مندمل نہ ہو سکے۔
سلطان الپ ارسلان نے بستر مرگ پر اپنے امراء کو بتایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی خام خیالی میں گزاری۔ جب میں جوان تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے زور بازو پر کبھی گمان نہ کرنا، لیکن افسوس کہ میں اس بزرگ کی نصیحت بھول گیا۔ اللہ نے مجھے کئی جنگوں میں فتح یاب کیا تو ایک دن میں نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اپنی عظیم فوج پر نظر ڈالی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ملے گا، تو میں نے اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر سمجھا۔ آج میں جاں بلب ہوں اور یہ سب اسی بیجا غرور کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے 10,000 محافظ فوجیوں کے درمیان ایک معمولی قیدی کے ہاتھ مارا گیا۔ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی غرور نہ کرنا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ زخموں سے چور سلطان الپ ارسلان 40 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔